عقیدہ اہل سنت وہ واضح ہو رہا ہے کہ امام حسین اب تو بالکل شہادت کے قریب جا رہے ہیں. 9 محرم ہے، 9 محرم تک تاریخ زمانہ یہ گواہی دیتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کی نظر میں حضرت امیر معاویہ گناہگار نہیں تھے. یہ عقیدہ یہاں سے ملتا ہے. یار لوگوں نے ان کے ذکر میں گستاخیوں کی ایک بڑی لمبی داستان بنا لی. یہ حقائق کدھر جائیں گے کہ جب کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے اس وقت یہ مطالبہ کیا اور ساتھ حوالہ وہ دیا کہ جو اتنا مضبوط حوالہ ہے. فرمایا میری ملاقات یزید سے ہونی چاہیے اور میں اسے ملوں، اور تاکہ جس طرح میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ سے ملاقات کر کے صلح کر کے معاملات کو سلجھا دیا، میں بھی اسی طرح سلجھانا چاہتا ہوں. لیکن ابن زیاد وہ اس معاملے میں غور و فکر کر رہا تھا. تو ہمیشہ ہر زمانے میں شریر لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں. اس وقت جب یہ اس بات پہ غور و فکر تجاویز مشورے ہو رہے تھے، ابن زیاد جیسا سخت دل بندہ بھی امام علی مقام کی اس بات کو اثر انداز ہو کر مشورے لینے لگا. تو وہاں شمر نامی ایک بدبخت انسان ہے. اس نے کہا اچھا اب تم یہ باتیں کر رہے ہو، سن لو، اگر آج امام حسین تم سے نکل گئے پھر تم قابو نہیں پا سکتے، بس 2 ٹوک بات کرو، چھوڑو ان باتوں کو. اس نے پھر زبردست تقریر کی. ابن زیاد کے ماحول اور ذہن کو بدلا تو فوراً اس نے وہ پہلی تجویز کو بدلتے ہوئے یہ خط لکھا کہ یا ان کو بیعت پر مجبور کرو یا ان کو قتل کر دو. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم الحرام جمعرات عصر کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں موجود ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد ابن سعد کی طرف سے فوج آپ کے خیموں کے قریب گئی. سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی. آپ نماز عصر کے بعد حالت مراقبہ میں محو ذکر تھے، اور سیدہ زینب نے بتایا کہ بار فوج کی آواز محسوس ہوتی ہے اور پتہ کیا جائے. تو حضرت امام علی مقام نے حضرت سیدنا عباس علمدار کو بھیجا کہ پتہ کرو کیا معاملہ ہے. پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ یا بیعت کرو یا پھر مرنے مرانے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں 1 رات مہلت دی جائے، صبح جمعۃ المبارک جو ہوگا پھر وہ سو ہوگا. فوج واپس، اور ادھر ابن زیاد نے امام علی مقام کے مقابلے کے لیے 22,000 فوجی جوان بھیجے جن کے پاس گھوڑیاں، سواریاں، سامان حرم موجود. حیرانگی کی بات ہے کہ آئے مہمان بن کے ہیں، پھر مسافر ہیں، پانی بھی بند ہے، تو اتنی فوج بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ 22,000 فوج، اور ان کے لیے لڑنے کو آئی ہے کہ جن کے پاس پورا سامان جنگ بھی موجود نہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ پیغام بھیجا، فوجیں واپس ہو گئی. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب کیا. اپنے جانثار وفادار غلاموں کو خطاب کیا، جن میں خواتین، مرد حضرات سب موجود، اور ان کی کل تعداد 82 ہے. 82 افراد کو امام علی مقام خطاب کر رہے ہیں. اللہ کی حمد کی، رسول پاک پر درود بھیجا اور اپنی جو عظمت ان کے سامنے بیان کی، اور فرمایا کہ میں تم پر راضی ہوں، زمانہ یاد رکھے گا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھیوں جیسے وفادار ساتھی آج تک کسی کے نہیں ہوئے. آپ جانثار میرے ساتھی ہو، وفادار ہو،
مجھے تمہاری جانثاری بھی قبول، تمہاری وفاداری بھی قبول، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، لگتا ہے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں اور صبح یہ مجھے ہی تلاش کریں گے اور میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کریں گے، تم میں سے تمام بندوں کو میں اجازت دے رہا ہوں، تم چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کا یہ خطاب سننا تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کی اولاد غلام بن کے جو آئے تھے انہوں نے باری باری اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ایک صاحب بولے، عرض کرنے لگے جناب اگر ایسی بات ہے ہم آپ کے ساتھ مدینے سے چلے یہاں تک آئے، اگر ایسی بات ہے تو ہم 70 بار ہمیں مارا جائے پھر ہم زندہ ہو، ہماری خاک اڑتی اڑائی جائے، ہمیں وہ منظور ہے، آپ کے ساتھ بے وفائی منظور نہیں ہے۔ ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں 1000 بار مارا جائے اور 1000 بار زندہ کر دیا جائے، ہم ہر بار آپ کی عظمت اور جان پر قربان ہونے کو تیار ہیں، پر ہمارے ہوتے ہوئے آپ پر ہم کوئی حملہ آور یا کوئی تکلیف آپ کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک اور صحابی حضرت مسلم کے بیٹے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے امام اگر آپ کے بعد ہمیں زندگی ملے تو ہمیں اس زندگی کی ضرورت نہیں، زندگی وہی ہے جو تمہارے نام لگا دی جائے۔ یہ جذبات سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار جانثار غلاموں کے جب آپ نے سنے آپ ان پر راضی ہو گئے، ان کو دعا دی اور کہا اب آرام کرو، ہر کوئی اپنے اپنے مقام میں، نہ جانے محو استراحت ہے یا محو ذکر ہے، یہ آج کی رات کربلا والوں نے رب سے مانگ کے لی ہے۔ سیدنا امام حسین اپنی بہن حضرت سیدنا زینب بنت علی المرتضیٰ آپ سے فرماتے ہیں، آپ نے چند وصیتیں فرمائیں، فرمایا کل صبح ہمارے ساتھ جنگ ہوگی اور ہمیں شہید کر دیا جائے گا اور سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، اے میری بہن صبر کو نہ چھوڑنا، واہ ویلا نہ کرنا، ہائے وائے نہ کرنا، چہرہ راند نہ پیٹنا، ماتم نہ کرنا، کیوں کہ ہم دین والے ہیں، ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں اور ہم شرف والے ہیں، عزت والے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کام ماتم کرنا، پیٹنا پٹانا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں، یہ عظمت والے گھرانوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس کام کے نہ قریب جاتے ہیں نہ قریب ہونے دیتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام نے بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں کی۔ کوفیوں میں سے ایک نامی تاریخ میں نے پڑھا، سلمان نامی ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آدھی رات گزرنے کے بعد امام علی مقام کے خیموں کی طرف گیا، درمیان میں آپ کا خیمہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ میں نے خیمے کی اوٹ میں دیکھا کہ روشنی کیسی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو وہ لکھتا ہے اس واقعہ کو علامہ قاضی عبد النبی کوکب نے اپنی کتاب یاد شہید میں لکھا ہے اور یہ ہمارے لیے معتبر روایت ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات سارے مسافرین کربلا وہ محو استراحت ہیں، پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 اور 10 کی درمیانی رات قرآن شریف آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور آپ نے تلاوت قرآن جس انداز میں کی، وہ کہتا ہے کہ سوز و گداز کا وہ عالم تھا کہ آپ یوں قرآن اس طرح پڑھ رہے تھے کہ جیسے لگتا ہے کہ سارا زمانہ قرآن کی اس لطافت سے وجد آفرین نظر آ رہا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات سجود میں گزاری، ساری رات تلاوت قرآن میں گزاری، اور صبح جمعے کا روز ہے تو جمعے والے دن فجر کی نماز کے لیے اپنے ساتھیوں کو جگایا، سب نے نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر کے بعد سیدنا امام علی مقام نے پھر خطبہ دیا، یزیدیوں کے سامنے
اپنا تعارفی خطبہ پھر پیش کیا اور فرمایا مجھے جانتے ہو میں حسین بن علی ہوں، میری والدہ کا نام فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ہے، اور ہم عزت والا خاندان ہیں، ہم سادات کرام ہیں، اور ہم خود نہیں آئے، ہمیں تم نے بلایا ہے، ہم تمہارے بلانے پہ آئے ہیں، ہم جنگ کے لیے بھی نہیں آئے، ہم مہمان بن کے آئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا، اور اس وقت پھر جنگ کا نگارہ کوٹ دیا گیا، اور پھر جنگی حالات شروع ہو گئے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو سب سے پہلے قربان ہونے والے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، صحابیوں کی اولادیں ہیں۔